صفحے کے شروع سے لائن نمبر 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 173 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما سمعنا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يا أيها الناس اے لوگو قد جاءکم برہان من ربکم تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل من ربکم تمہارے رب کی جانب سے وانزلنا الیکم اور ہم نے نازل کیا تمہاری طرف نورا مبینا واضح نور یعنی قرآن پاک فاما الذین آمنوا باللہ بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اللہ رب العزت پر واعتصموا بہ اور انہوں نے پھر اللہ کی ذات کو مضبوطی سے پکڑ لیا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ تو پھر ان قریب اللہ رب العزت انہیں داخل کریں گے اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ان کی رہنمائی کریں گے سیدھے راستے کی طرف۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تمام کے تمام لوگوں کو خطاب فرمایا ہے، کیونکہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی بات کا دعویٰ کیا ہے، کوئی بات نہیں، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا دعویٰ بھی ختم ہو جائے گا، یہ بھی ختم ہو جائیں گے، لہذا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ تو لہذا ان لوگوں نے آپس کے اندر اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آخر کب تک ہے، زمانہ گزرے گا، ختم ہو جائیں گے، ان کی باتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو، الناس کے اندر کفار مسلمان تمام خطاب ہوتا ہے، عربی ہو عجمی ہو، مشرق والے مغرب والے شمال والے جنوب والے، پر میں تم جہاں کہیں بھی رہتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ چکے ہیں، برہان
یعنی ایک بہت بڑی دلیل بن کر، ایک بہت واضح دلیل بن کر آپ کے پاس آ چکے ہیں۔ من ربکم، انہیں بھیجنے والا کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے جو تم سب کو پالنے والا ہے، تم سب کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس ذات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری طرف مبعوث فرمایا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا دین نہیں آئے گا، سب دین ختم ہو چکے ہیں، سب کتابیں ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت جو بھی انبیاء کرام دنیا کے اندر تشریف لائے، ہر نبی اللہ رب العزت کی ذات تک پہنچنے کے لیے ایک دروازہ تھا۔ جو اس زمانے میں اس نبی کے اوپر ایمان لے کر آئے وہ کامیاب ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ دروازے بند ہوتے چلے گئے، ایک ایک کر کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ اب صرف آخری دروازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے۔ جو آپ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آئے گا وہ کامیاب ہے، جو آپ کی شریعت کے اوپر چلے گا وہ کامیاب ہے۔ اب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر چلیں، یا کسی اور کچھ کی شریعت پر چلیں، یا کسی اور کو اپنا مقتدا پیشوا رہنما سمجھے، فرمایا وہ اسی کی بدبختی ہے اور وہ ناکامی اسی کی اس کے سامنے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ تمہارے پاس برہان آ چکی ہے تمہارے رب کی جانب سے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے واضح نور، یعنی قرآن پاک۔ یہ نور ہدایت ہے، جب انسان اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، پھر اس سے نور نکلتا ہے، ہدایت نکلتی ہے، جو انسان کو گمراہی سے نکال کر انسان کو روشنی کی طرف لے آتا ہے، انسان کو سمجھاتا ہے تو کہاں کھڑا ہے، تجھے کہاں کھڑا ہونا چاہیے، تیرا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے، تیرا اطاعت کا معیار کیا ہے، کون سا کام کس طرز پر کرے گا تو وہ کامیاب ہے، اور کون سا کام کس طریقے پر کرے گا تو تجھے ناکامی کی طرف لے کر جائے گا۔ قرآن پاک نے اندھیرے کو دور کر دیا اور نور کو سامنے پیش کر دیا کہ اگر اس طریقے پر چلو گے تو یہی تمہاری کامیابی ہے۔ آگے والی آیت کے اندر بشارت فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، صرف ایمان ہی کافی نہیں، وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پھر انہوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا اللہ رب العزت کی رسی کو۔ ایمان لے کر آئے لیکن ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنی امید کو کسی اور کے ساتھ وابستہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میری جو حاجت ہے فلاں جگہ سے پوری ہوگی، میرا کام فلاں جگہ سے پورا ہوگا، پھر انہوں نے مضبوطی کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کو پکڑ لیا کہ مشکل کشا حاجت روا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہر مشکل کے وقت انہوں نے اللہ رب العزت کو ذات کیا، ہر پریشانی کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے سر پر سجود ہوئے، خوشی ہوئی تب بھی شکرانے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے جھکے۔ تو فرمایا پھر انہوں نے اللہ کی ذات کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کے اوپر ایمان مضبوطی سے لے آئے، اللہ کو اپنا حاجت روا مشکل گسان سمجھ لیا۔ اب اللہ کے اوپر ایمان کیسے آئے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا ایمان اللہ رب العزت کی ذات پر ہے؟ تو اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کے اندر اس بات کو واضح کر دیا، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اگر تم اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو یہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے تو یہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لو گے تو یہ اللہ رب العزت کے طریقے کو اپنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو تمہارے اندر مبعوث فرما دیا، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر جو چلیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، ان کا ایمان اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر مضبوط ہو جائے گا۔ اور جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑیں گے تو فرمایا ان کی دنیا کے اندر بھی ناکامی ہے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی ان لوگوں کی ناکامی ہے۔ تو اللہ نے شاہ فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پھر انہوں نے اللہ رب العزت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا، کسی اور کے ساتھ انہوں نے اپنی امید کو وابستہ نہیں کیا۔ صحابہ کرام حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ لشکر جا رہا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اونٹ پر سوار ہیں، تو اونٹ کو جو مارنے کے لیے چابک ہوتا ہے وہ ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ اب باقی صحابہ کرام بھی ساتھ چل رہے تھے لیکن انہوں نے اونٹ کو بٹھایا، پھر نیچے اترے، پھر چابک کو اٹھایا، پھر اونٹ پر سوار ہوا، پھر چل دیے۔ جو ساتھ صحابہ کرام تھے فرمایا حضرت ہم آپ کے ہم نکاب ہیں، ہمیں حکم دیتے ہم اٹھا کر آپ کو دے دیتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں دنیا کے اندر آپ کا ساتھ نصیب فرمایا ہے، معیت نصیب فرمائی ہے، اس طرح قیامت میں بھی ہمیں آپ کا ساتھ مل جائے، آپ کے ساتھ رہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہ کرنا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کر لیا تھا، اب مجھے شرم آتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وعدہ کیا اسے کیسے توڑوں، اگر میں آپ کو کہتا تو زیادہ وعدہ پوچھ جاتا،
آج ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جو بڑے بڑے کام ہیں اس کے اندر اطاعت کر لیجئے، چھوٹے کاموں کی کوئی بات نہیں ہے، چھوٹے کام اگر رہ بھی جائیں، ورنہ ایک مشین ہے اس کے اندر چھوٹے پرزے بھی کام کرتے ہیں، بڑے پرزے بھی کام کرتے ہیں، اگر ایک چھوٹا پرزا کام کرنا چھوڑ جائے تو بڑوں کے لیے بھی اس مشین کے اندر چلنا دشواری ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کا چھوٹا کام ہو بڑا کام ہو، انسان کو کوشش کرنی چاہیے، میرا جینا، میرا مرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا کاروبار، میری تجارت، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر جو انسان بھی آیا ہے وہ آزمائش کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت 30واں پارہ سورہ فجر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، فرمایا جس پر اللہ رب العزت کی ذات نے رزق کو تنگ کر دیا، وہ بھی دنیا کے اندر آزمائش کے اندر ہے کہ تنگی آنے کے باوجود فرمایا اب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے، یا اللہ رب العزت کے در کو چھوڑ کر حرام حلال جائز ناجائز کی پہچان کو چھوڑ دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جس طرح بھی ہے میں تو 2 وقت کی روٹی کے لیے تنگ ہوں، فرمایا یہ بھی آزمائش کے اندر ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، فرمایا اللہ رب العزت جس کا اکرام کرتے ہیں، جس کو اقتدار دیتے ہیں، جس کو مال و دولت دیتے ہیں، جس کو کار کوٹھی بنگلہ دیتے ہیں، دنیا کے اندر اقتدار نصیب فرماتے ہیں، فرمایا وہ بھی آزمائش کے اندر ہے کہ کیا ان چیزوں کو ملنے کے بعد وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر شکر کے اندر بڑھ چکا ہے یا پہلے سے بھی دور ہو چکا ہے۔ اب وہ خود کو خدا تو نہیں سمجھنے لگ گیا، خود کو وہ بڑا تو نہیں سمجھنے لگ گیا کہ مجھے تو دین پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو میرے جی کے اندر آئے گا میں ویسے ہی کروں گا۔ فرمایا دنیا کے اندر جو انسان بھی آیا ہے وہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی طریقے کے اوپر اللہ رب اس کو آزما رہے ہیں، وہ آزمائش کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اگر تم اللہ رب العزت کی ذات کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایمان لانے کے بعد پھر عمل صالح بھی کرو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، فرمایا اللہ رب العزت تمہیں داخل کریں گے اپنی رحمت میں، اپنے فضل میں، اس سے مراد جنت ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور فرمایا ان کی رہنمائی کی جائے گی سیدھے راستے کی طرف۔ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو عقلاً اور قلباً اور کرداراً اللہ رب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیا، فرمایا پھر اللہ رب فرماتے ہیں میں اسے بھٹکنے نہیں دوں گا کہ وہ کسی غلط راستے کے اوپر چلا جائے۔ فرمایا انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، بشری تقاضا ہے، تو اللہ رب کی ذات معاف کرنے والی ہے، فرمایا جان بوجھ کر نہ کرے، اگر ہو بھی جائے تو پھر بھی انسان معافی مانگ لے۔ فرمایا بعض لوگ ایسے ہیں جو غلط راستے کے اوپر چل رہے ہیں، غلط رفج کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی مطمئن ہے کہ کوئی بات نہیں ہم تو سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ پر میں انسان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں سیدھے راستے کے اوپر ہوں یا نہیں ہوں؟ پر میں اسے دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آ چکی ہے یا نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ چکی ہیں یا نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر انسان کو کبھی بھی اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اللہ رب العزت کی معیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ہر انسان یہ سوچے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع حاصل ہو چکی ہے پھر وہ سیدھے راستے کے اوپر ہے، پھر اللہ رب العزت اسے کبھی بھٹکنے نہیں دے گی۔ فرمایا اگر اس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع نہیں ہے، فرمایا پھر وہ انسان خسارے کے اندر ہے، غلط فہمی کے اندر ہے اور اپنے آپ کو مطمئن سمجھ رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔